لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم الله أعلم حيث يجعل رسالته ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، یہ تاریخیں جو ہمارے آقا اور مولا امام سید سجاد علیہ السلام کی شہادت کی تاریخیں ہیں۔ ان ایام عزائے امام سجاد علیہ السلام میں مسلسل مجالس عزا امام کی مناسبت سے منعقد ہوتی ہیں، اور ان مجالس عزا میں امام کی سیرت اور اب امام کی حیات طیبہ کو دنیا والوں کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ میں نے امام کے اخلاق کی چند مثالیں آپ حضرات کے سامنے گزشتہ مجلس میں عرض کی تھیں۔ اس مجلس میں آج مجھے آپ کے سامنے اس پہلو کو پیش کرنا ہے کہ جو اخلاق کی دنیا میں کم نظیر نہیں بلکہ بے نظیر ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو آج گفتگو پیش کر رہی ہیں وہ دنیا میں بہت کم اس کی مثالیں ملتی ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جن باتوں کا آج تذکرہ ہونے جا رہا ہے وہ باتیں دنیا میں کہیں اور دکھائی ہی نہیں دیتی ہیں، بالکل سوائے اہل بیت اطہار کے اس قسم کے اخلاق کا نمونہ کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ اخلاق چاہے حیات پیغمبر میں آپ دیکھیں تب بھی آپ کو ملے گا، حیات امیر المؤمنین میں دیکھیں وہاں بھی آپ کو یہ اخلاق ملے گا، سرکار سید الشہداء امام حسین کو آپ دیکھیں وہاں بھی آپ کو یعنی یہ اخلاق صرف اہل بیت اطہار کے گھرانے میں ملے گا اور کہیں آپ کو یہ اخلاق نہیں مل سکتا۔ وہ اخلاق ہے کون سا؟ وہ اخلاق کا کون سا پہلو ہے کہ جس کی نظیر کہیں اور نہیں مل سکتی؟ وہ میں عرض کروں کہ اہل بیت اطہار کے گھرانے میں ایک خاص اخلاق یہ پایا جاتا ہے کہ اہل بیت اطہار کا رویہ، اہل بیت اطہار کا سلوک، اہل بیت اطہار کا طریقہ کار اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسا تھا۔ بڑا اہم اور بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور اس موضوع پر بھی ہمیں نہ صرف یہ کہ گفتگو کرنی چاہیے بلکہ اس سیرت کے پہلو کو بھی دنیا والوں کے سامنے ہمیں پیش کرنا چاہیے۔ میں عرض کروں کہ جس موقع کے اوپر اسی مدینہ طیبہ میں حضور اکرم ہجرت کے بعد تشریف فرما ہیں، اور ایک جنگ آپ نے جنگ احد جس میں مسلمان اپنی ناعاقبت اندیشی کی بنا پر ناکامیاب ہوئے تھے، اس جنگ سے واپس آنے کے بعد رسالت مآب زخمی ہوئے، آپ کے بدن مبارک پہ زخم آئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا لباس خون آلود ہو گیا۔ جب آپ سے اصحاب نے یہ فرمایا تھا کہ آپ ان مکے سے آ کر آپ پہ حملہ کرنے والے ان سارے
مشرکوں ملحدوں کے لیے آپ بد دعا فرمائیں۔ حضور اکرم نے اس اخلاق کا نمونہ کہ جو بے نظیر ہے، اس اخلاق کے نمونے کو پیش کرتے ہوئے رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ جملہ فرمایا تھا کہ اے میرے پروردگار، ان سب کے لیے کہ جو مکہ معظمہ سے آ کر مجھ پہ حملے کر رہے تھے، رب اہد قومی فإنہم لا یعرفون، اے میرے پروردگار میری اس قوم کی جو مکے والے ہیں ان کی ہدایت فرما، اس لیے کہ یہ مجھ پر اس لیے حملے کرنے کے لیے اتنی دور تک آئے تھے کہ یہ ابھی مجھے نہیں پہچانتے۔ یہ رسالت مآب کے اخلاق کا وہ نمونہ ہے کہ جو سوا اہل بیت اطہار کے آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ سرکار امیر المؤمنین سر اقدس پہ ضربت لگی ہے، جس موقع کے اوپر اپنے بیت الشرف میں آپ کو لایا گیا اور پھر آپ کے سامنے ابن ملجم زنجیروں میں جکڑا ہوا کھڑا ہے، جب آپ کو دودھ کا وہ ظرف پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس کاسے شیر کو لے جا کر ابن ملجم کو بھی دو۔ اگرچہ وہ قیدی ہے، اگرچہ وہ ظالم ہے، لیکن اس کے باوجود امیر المؤمنین کا رویہ اور انداز اپنے دشمن کے لیے اتنا زیادہ ایک ایسا عظیم اخلاق ہے جو بے نظیر ہے۔ میں اسی طرح سے عرض کروں کہ سرکار سید الشہداء سرزمین کربلا کی طرف رواں دواں ہیں۔ جس موقع کے اوپر آپ سرزمین کربلا سے پہلے ابھی کوفے کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں آپ نے دیکھا کہ 1000 انسانوں کا لشکر ہے کہ جو قریب ہو رہا ہے۔ کون سا لشکر ہے؟ یہ حر کا لشکر ہے۔ سرکار سید الشہداء نے جب یہ دیکھا کہ یہ لشکر پیاسا ہے، حتیٰ ان کے گھوڑے پیاسے ہیں، ان کے لیے چلنا مشکل ہو رہا ہے، ان گھڑ سواروں کی زبانیں نکلی پڑ رہی ہیں، یہ سب بوڑھے نہیں تھے، یہ سب فوجی تھے، سپاہی تھے، یہ سب جوان تھے، اس کے باوجود صحرا کی گرمی اور پانی کا نہ ہونا ان سب کو تقریباً ہلاک کر رہا تھا۔ اخلاق امام حسین یہ ہے، وہ جب پہنچے کچھ بھی نہیں پوچھا ابھی امام حسین نے، میرے اوپر حملہ کرنے آئے ہو یا میرے دوست بن کے آئے ہو یا میرا ساتھ دینے آئے ہو یا میرے ماننے والوں میں سے ہو یا میرے دشمنوں میں، کچھ بھی نہیں۔ آقا نے اپنے سارے اصحاب سے، اپنے لشکر، اپنے چھوٹے سے قافلے وانوں سے فرمایا کہ تم ان سب کو پانی پلاؤ۔ اور آپ سنیں گے اخلاق سرکار سید الشہداء، وہ خود ایک سپاہی کہتا ہے کہ پیاس کی شدت کا عالم یہ تھا کہ مجھ سے مشکیزے کا دہانہ کھل نہیں رہا تھا۔ وہ مشکیزہ کہ جو امام حسین کے لشکر سے اس نے لے کے پینا چاہا تھا، کھل نہیں رہا تھا، ہاتھ لرز رہے تھے، راشا پیدا ہو گیا تھا صحرا کی گرمی کی بنا پر۔ کہتا ہے کہ میں نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ فرزند زہرا خود اپنی جگہ سے اٹھ کے میرے قریب آئے، اپنے دست مبارک سے مشکیزے کے دہانے کو کھولا اور امام نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا۔ یہ ہے اخلاق امام حسین۔ دشمنوں سے متعلق بھی امام حسین کے دل میں اتنی وسعت پائی جاتی ہے، اس کو کائنات کہیں اور دکھا نہیں سکتی ہے۔ اور پھر سارے اس لشکر والوں کے ان سارے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا ہے امام حسین کے اس لشکر نے۔ یہ اخلاق امام حسین ہے، اور یہی اخلاق کا مظاہرہ سرزمین کربلا پہ آقا نے فرمایا ہے۔ زمین خریدی ہے، لیکن اس زمین کے اوپر کھڑی ہوئی فوج سے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میری زمین پہ کھڑے ہو کر مجھ پہ تلواریں چلا رہے ہو۔ اور اسی لشکر میں وہ افراد بھی ہیں جو 1000 کا لشکر آیا تھا، جس کو امام حسین کے لشکر نے امام حسین کے کہنے پر پانی پلایا تھا۔ اخلاق امام حسین کا مطالبہ یہ تھا کہ امام حسین ان لشکریوں سے یہ نہ کہتے، اور اسی لیے امام حسین نے ایک دفعہ بھی یہ بات نہیں کہی کہ کل جب تم پیاسے تھے میں نے پانی پلایا تھا، آج جب میں اور میرے گھر والے اور میرے بچے میرے لشکر والے پیاسے ہیں تم لوگ مجھے پانی پلاؤ۔ امام حسین کا اخلاق اس بات کے لیے امام حسین کو اجازت نہیں دے سکتا۔ امام حسین کا یہ عظیم اخلاق ہے۔ اور پھر یہی اخلاق ہمارے آقا اور مولا امام سجاد علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بھی پایا جاتا ہے۔ میں اس کے چند نمونے اپنے
سامعین اور مجلس میں شرکت کرنے والے مؤمنین کی خدمت میں عرض کروں کہ جن میں سے ایک کا میں نے خود ذکر کل دوسرے عنوان اخلاق امام کے عنوان سے کیا تھا کہ زید بن اسامہ کے قرضے کو امام نے کس طرح سے ادا کیا، گرچہ وہ امام کا دوست نہیں دشمن تھا۔ لیکن آج جن باتوں کو میں پیش کر رہا ہوں ان باتوں پہ غور کرنا اور ان باتوں کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا اور پھر اس اخلاق کے نمونے کو دنیا والوں تک پہنچانا ہم سب کے لیے نہایت درجہ ضروری ہے۔ میں پہلے وہ بیک گراؤنڈ عرض کر دوں کہ تاکہ بات واضح ہو جائے تمام ہمارے سامعین کے لیے۔ واقعہ حرہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو سرزمین کربلا پر رونما ہوا تھا سن 62 ہجری قمری میں۔ البتہ بعض مؤرخین نے تاریخ میں اختلاف کیا ہے، 25 یا 27 ذی الحجہ کی وہ تاریخ تھی، یعنی واقعات کربلا کے 1 سال کے بعد کا یہ واقعہ ہے کہ اس سرزمین کربلا پہ حرہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جو مدینے کے مشرقی حصے میں یہ ایک پتھروں کے درمیان ایک راستہ ہے۔ اس حرہ کے ذریعے سے ایک لشکر تھا کہ جو مسلم بن عقبہ کا مدینہ طیبہ میں داخل ہوا تھا۔ اس بنا پر اس پورے واقعے کو واقعہ حرہ کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہوا کیا تھا؟ شہادت سرکار سید الشہداء کے بعد مدینے میں ایک ایسی انقلاب کی کیفیت پیدا ہو گئی کہ جو بھی تھا وہ یزید کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ ایسے موقع کے اوپر جو والی مدینہ تھا عثمان بن محمد، اس نے کچھ مہاجرین اور انصار اور ان کی اولاد ان سب کو جمع کیا اور ان سب کو مدینہ طیبہ سے بھیجا تھا شام۔ جاؤ تم لوگ خود دیکھ کے آؤ کہ جس کو تم لوگ برا بھلا کہتے ہو وہ یزید کتنا اچھا انسان ہے۔ پلان کیا تھا؟ پلان یہ تھا کہ یہ سب جائیں گے، جب شام پہنچیں گے تو شام یزید کی طرف سے جب اچھی طرح سے ان کی مہمان نوازی ہوگی، اچھے اچھے ہدیے ملیں گے، اچھے گفٹس ملیں گے، اچھی رہائش ہوگی، اور پھر جب یہ واپس پلٹیں گے تو ظاہر ہے کہ یزید کے گن گائیں گے۔ یہ پلاننگ کے ساتھ ان لوگوں کو تقریباً کچھ 20-25 آدمیوں کو بھیجا گیا مدینہ طیبہ سے کہ جاؤ شام جا کر یزید کے حالات کو قریب سے دیکھ کے آؤ۔ لیکن جب یہ لوگ پہنچے اور پھر انہوں نے ہدیے ملے، اچھی طرح سے خدمت ہوئی، مہمان نوازی بھی ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن جب انہوں نے یزید کے حالات کو دیکھا اور قریب سے اس کو محسوس کیا، واپس آ کر انہوں نے جس موقع کے اوپر مدینہ طیبہ میں یزید کے بارے میں بیان دیا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور ساری تاریخ میں لکھا ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ اس بات کے نقل کرنے میں کسی قسم کا مسلکی مسئلہ نہیں ہے، سب نے اپنی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ گروہ جس موقع کے اوپر مدینہ طیبہ واپس پلٹا تو اس نے سب کے درمیان اچھے سے یہ بات اعلان کر دی کہ یزید کے اندر تقریباً 5 برائیاں ہیں۔ سب سے پہلی برائی یہ کہ وہ فاسق ہے، نماز نہیں پڑھتا، دین کا احترام نہیں کرتا، وہ کسی بھی طرح سے قرآن کو نہیں مانتا، فاسق ہے۔ دوسرا شراب پیتا ہے، العیاذ باللہ، معاذ اللہ۔ دین مبین اسلام اب اس نازک موڑ پہ آ چکا تھا کہ جہاں پر اسلام کا نمائندہ سمجھا جانے والا خلیفہ شراب پی رہا تھا۔ اور تیسری برائی کہ وہ موسیقی کے آلات کو اپنے درمیان قرار دیتا ہے، میوزک کو استعمال کرتا ہے، سنتا ہے۔ چوتھی برائی اس کی یہ کہ اس کے پاس گانا گانے والے والیاں موجود ہیں، یہ سب کہ جو گانا گاتے ہیں اس کے پاس۔ اور 5ویں برائی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ جس کو منبر سے بیان کرنا بھی سخت ہے کہ وہ کتوں سے کھیلتا ہے، العیاذ باللہ۔ اسلام اس طرح سے پستیوں کی طرف لے کر جایا جا رہا تھا کہ جس دین مبین اسلام میں کتا نجس العین ہے، اس کتے سے مسلمانوں کی طرف منسوب کیے جانے والے دربار میں خود حاکم بیٹھ کر اس نجس العین سے کھیل رہا ہے۔ سوچیں آپ کیا حال ہو چکا تھا۔ اور پھر
عبداللہ بن حنظلہ نے یہ بات کہی کہ مجھ کو یزید نے انعامات دیے ہیں، بڑی رقم دی ہے، لیکن یہ ساری رقم میں نے اس لیے قبول کی ہے کہ میں اب مدینے پہنچ کر یزید کے خلاف اعلان جنگ کروں گا اور یزید کو اپنا خلیفہ، حاکم، والی نہیں مانوں گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کے درمیان اور زیادہ شورش پیدا ہوئی، لوگوں کے درمیان اور زیادہ نظریات انقلابی ہو گئے، اور پھر سب نے مل کر عبداللہ بن حنظلہ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی۔ اور یہی وہ موقع تھا کہ جس موقع کے اوپر یہ سارے بنی امیہ کے جتنے بھی ماننے والے تھے ان سب کو ان لوگوں نے قید میں ڈال دیا مروان بن حکم کے گھر میں۔ یہ بنی امیہ وہی ہیں کہ جن کے لیے سرکار امیر المؤمنین نے اس جملے کو فرمایا تھا کہ الا ان اخوف الفتن عندی بنی امیہ فانها قتلہ عمیاء عظیمہ۔ فرمایا تھا کہ سب سے بڑا اگر کوئی خوف ہے کہ جس کے لیے انسان کو متوجہ رہنا چاہیے وہ بنی امیہ کا خوف ہے۔ فرمایا تھا کہ یہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ جو اندھا ہے وہ کسی کو بھی اپنے اندر لے سکتا ہے۔ بہرحال یہ بنی امیہ کے جتنے بھی مدینے میں افراد تھے ان سب کو مروان کے گھر میں ان سب نے مقید کر دیا تھا۔ اور میں اپنی بات کو جلدی سے مختصر کروں کہ ان سب نے پھر یزید کو خط لکھا تھا کہ ہم سب مقید ہیں، جلدی سے مدد کے لیے بھیجو۔ اس موقع کے اوپر مسلم بن عقبہ کو مدینہ طیبہ بھیجا تھا یزید نے، اور مسلم بن عقبہ سے یہ کہہ دیا تھا کہ مدینے میں 3 دنوں تک لوگوں کو مہلت دینا، 3 دن کے بعد ٹوٹ پڑنا مدینے کے اوپر۔ مدینے کے رہنے والوں کا سارا مال، مدینے کی رہنے والی ساری عورتیں، مدینے کے رہنے والوں کے سارے جانور، مدینے کے رہنے والوں کے سارے کھیت، ساری چیزیں تم سارے فوجیوں کے اختیار میں دے دینا۔ اور پھر مدینہ طیبہ میں 3300 لوگوں کا خون بہایا گیا تھا۔ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے تھے، مدینے کی آبرو کو تہس نہس کر دیا گیا تھا۔ یہ یزید کے جرائم میں سے وہ جرم ہے کہ جس کو سارے مسلمانوں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ یزید کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کہیں تو پھر اس کے معنی ہے کہ نہ اس نے اللہ کو پہچانا ہے، نہ اسلام کو پہچانا ہے، نہ دین کے مقدسات کا اس کو احساس ہے۔ یزید ایک ایسا انسان کہ جس نے مدینہ طیبہ کی حرمت کو پامال کرنے کے لیے اس انداز میں مسلم بن عقبہ کو بھیجا تھا، اور یہ چھوٹ دی تھی کہ پورا مدینہ تمہارے 3 دن اختیار میں رہے گا، جو چاہو کرو، میں اس 3 دن کے متعلق کوئی شکایت کوئی کرے گا تو میں نہیں سنوں گا۔ عجیب عالم ہے۔ سرکار سید الشہداء کا قتل سن 61 ہجری میں، سن 62 ہجری میں مدینہ طیبہ کی تاراجی، سن 63 ہجری میں مکہ معظمہ کے اوپر آگ کو برسانا، یہ سارے وہ مظالم اور وہ جرم ہیں کہ جو یزید نے اپنی زندگی میں انجام دیے ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ یزید کی کوئی حمایت کرے؟ اصل بات یہاں پر ہے کہ جس موقع کے اوپر ان سب نے جب یہ دیکھا کہ اب مروان کے گھر میں موجود بنی امیہ کے سارے افراد سازشیں کر رہے ہیں، ان سب کو مدینے سے نکال دیا تھا، اور ایسے موقع پر اب مروان کے لیے خطرہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ میرے گھر والے کیا کریں، اس لیے کہ مدینے والے کہیں اگر ٹوٹ پڑے تو میری زوجہ، میرے بچے، میرے گھر والے، میرے رشتہ دار، ان کا کیا ہوگا۔ اس مروان نے جا کر اس موقع کے اوپر عبداللہ بن عمر سے یہ بات کہی کہ آپ اگر چاہیں تو میرے گھر والوں کو اپنے گھر میں پناہ دے دیں تاکہ یہ سب بچ جائیں۔ منع کر دیا، نہیں، یہ کام نہیں ہوگا۔ اس موقع کے اوپر تاریخ میں یہ جملہ ملتا ہے کہ مروان آیا، وہ مروان کہ جو امیر المؤمنین کا دشمن، وہ کہ جو امام حسن علیہ السلام کا شدید دشمن، وہ جو امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ کا شدید دشمن، اس نے ولید کے دربار میں یہ بات کہی تھی کہ اگر آج حسین سے بیعت نہیں لی تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے، وہ مروان آیا امام سجاد علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کہتا ہے کہ دشمنوں کی بنا پر ہم کو خطرہ ہے کہ ہمارے بیوی اور بچوں کے اوپر حملہ ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ میرے بیوی بچوں کو آپ اپنے گھر میں پناہ دیں تاکہ میں اطمینان خاطر کے ساتھ جا کر مدینے کے باہر
ان لوگوں کے سارے ان نقشوں کو ختم کر سکوں۔ آپ غور فرمائیں، ایسے موقع پر امام کیا فرمائیں گے؟ امام کس طرح سے یہ بات کہیں گے کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے بیوی بچوں کو اپنے گھر میں پناہ دے رہا ہوں۔ اخلاق امام کا یہ بہترین نمونہ کہ 100 آدمی اس مروان کے گھرانے کے آ کر امام زین العابدین علیہ السلام کے گھر میں پناہ گزی ہوئے ہیں، اور ان سارے دنوں میں امام کے گھر میں ان سب نے پناہ لی ہے۔ اور اس موقع کے اوپر امام کے گھر میں جو ینبع میں ایک جگہ ہے کہ جہاں کے اوپر یہ ایک چشمہ تھا مدینہ طیبہ کے اطراف میں، یہاں کے اوپر امام کا اپنا ایک باغ تھا، اس باغ میں امام اس زمانے میں مقیم تھے۔ یہ ایک مستقل گفتگو ہے کہ کیوں اس واقعہ حرہ میں امام نے خود کو شامل نہیں کیا تھا، اور اس قسم کے افراد کے ساتھ امام کیوں نہیں شریک ہوئے تھے، یہ ایک مستقل گفتگو ہے۔ لیکن اس واقعہ حرہ کے موقع پر امام ینبع میں موجود ہیں۔ 400 افراد بنی ہاشم میں سے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ 100 افراد مروان کے خاندان کے تھے کہ جنہیں امام نے اپنے گھر میں جگہ دی تھی اور ان سب کی حفاظت فرمائی تھی۔ یہ اخلاق کا وہ نمونہ ہے کہ جو میں نہیں سمجھتا کہ تاریخ میں کہیں اور اس کی مثال مل سکتی ہے۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے ہمارے دوسرے امام پر تیر برسایا، وہ لوگ کہ جنہوں نے پہلے امام کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، وہ لوگ کہ جنہوں نے امام حسین کو ستایا، آج انہی لوگوں کو جب مصیبت کی گھڑی میں کوئی پناہ گاہ دکھائی دی ہے تو وہ امام کے پاس آئے ہیں، اور ان سب کو پناہ دے کر امام نے بتا دیا کہ ظالم اور ہوتا ہے، اور ظالم کی ناموس اور اس کے گھر والے اور ہوتے ہیں۔ ہاں، جس نے ظلم کیا ہے وہ کیفر کردار تک ضرور پہنچے گا، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اگر اس کی ناموس، اس کے بچے کہ جن کی کوئی خطا نہیں ہے، ان کو بھی سزا ملے، ایسی کوئی چیز اسلام قبول نہیں کرتا۔ میں ایک اور مثال دوں کہ آقا کے اخلاق کا وہ نمونہ کہ جو تاریخ انسانیت کی بہترین مثال ہے، وہ واقعہ میں عرض کروں اس انسان کے لیے کہ جس کو ہشام بن اسماعیل کہتے ہیں۔ یہ وہ انسان تھا کہ جو عبد الملک بن مروان، اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ خلافت یزید کے بعد اس کے لڑکے کے پاس آئی، اور اس معاویہ بن یزید نے خلافت کو 40 دن کے بعد انکار کر دیا، اور پھر اس خلافت کے اوپر قابض ہوا مروان بن حکم، اور پھر اس کے بعد اس کا لڑکا عبد الملک بن مروان حاکم ہوا۔ عبد الملک نے اپنے زمانے میں اس مدینے کا والی بنایا ہشام بن اسماعیل کو۔ یہ وہ انسان تھا کہ جو ایک ایسے گھرانے سے متعلق تھا، مخزوم گھرانہ، بنی مخزوم۔ عربوں کے درمیان کچھ گھرانے تھے کہ جو اہل بیت اطہار کی دشمنی کے لیے مشہور سمجھے جاتے تھے۔ بنی مخزوم انہی خاندانوں میں سے ایک خاندان تھا۔ یہ ہشام کا سسر، یہ عبد الملک کا جو سسر تھا ہشام بن اسماعیل، یہ اسی خاندان سے تھا۔ امیر المؤمنین سے شدید دشمنی تھی، امام حسن امام حسین سے شدید عداوت تھی۔ جب بھی موقع ملتا تھا یہ منبر پہ بیٹھ کے امیر المؤمنین کے خلاف بولتا تھا، اور اس نے جب والی مدینہ تھا 4 سال تک یہ مدینے کا والی رہا، جتنی زیادہ سختیاں کر سکتا تھا چوتھے امام سجاد علیہ السلام پر اس نے کی ہیں۔ کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا تھا اس نے، ہر طرح سے جب موقع ملتا تھا ان کے ساتھیوں کو ستاتا تھا، ان کے گھر والوں کو مولا کے ستاتا تھا، ان کے دروازے کے اوپر پہرے بٹھا دیتا تھا، مولا تک کسی کو جانے نہیں دیتا تھا، مولا کے گھر والوں کو باہر نہیں نکلنے دیتا تھا۔ کبھی کبھی کوشش کرتا تھا کہ باہر سے سامان بھی اندر نہ جانے پائے، کوشش کرتا تھا کہ مولا کے گھر میں اگر کوئی چیز نہیں ہے تو وہ اس چیز کے نہ ہونے کے باوجود وہاں تک نہ پہنچ پائے۔ خطوط امام تک نہیں پہنچنے دیتا تھا، امام کے خطوط دوسروں تک نہیں پہنچنے دیتا تھا۔ کوئی بھی رعایت اس نے ہشام بن اسماعیل نے امام کے متعلق نہیں کی تھی 4 سال میں۔ جتنی سختی کر سکتا تھا سختی کی تھی اس نے۔ اللہ بھی انسان کو سزا دیتا ہے، کیفر کردار تک پہنچاتا ہے۔
جب عبد الملک بھی دنیا سے چلا گیا اور اس کا لڑکا ولید آیا تو یہ ہشام بن اسماعیل تو ولید کا نانا ہے، لیکن اس کے باوجود جب اس کو یہ پتا چلا کہ نہیں مدینہ اس ہشام کی وجہ سے اس کے ہاتھوں سے نکل جائے گا، تو ہشام بن اسماعیل کو ولید نے برطرف کر دیا، اور برطرف کرنے کے بعد دوسرا اس نے وہاں کے اوپر اپنا ایک حاکم معین کر دیا ولید بن عبد الملک نے، اور اس نے لوگوں کے سامنے اس ہشام بن اسماعیل سے سب سے کہا کہ تم انتقام لو۔ ولید اس وقت شام میں ہے، اس نے حکم دیا والی مدینہ کو، جس کو نیا والی بنایا، کہ تم لوگوں سے کہو کہ آ کر اس سے ہشام بن اسماعیل سے انتقام لیں۔ ہشام معزول ہونے کے بعد جا کر مروان، کہ جو مروان اس کا سمدھی ہوتا تھا اس لیے کہ مروان کا لڑکا اس کا داماد تھا، مروان کے گھر میں پناہ گزین تھا، اس ہشام بن اسماعیل کو اس مروان کے گھر سے نکالا گیا اور دروازے ہی کے اوپر بغل میں اس کو باندھ کے کھڑا کر دیا گیا، اور پورے مدینے سے کہا گیا کہ تم کو جس جو حساب باقی ہے آ کے اس سے اپنا حساب لے لو، نپٹ لو۔ ہشام نے کہا تھا کہ مجھے مدینے میں کسی سے اتنا خوف نہیں ہے جتنا امام زین العابدین سے ہے، اس لیے کہ میں نے سب سے زیادہ انہیں ستایا ہے، سب سے زیادہ میں نے تکلیفیں پہنچائی ہیں، اور اسی لیے جس موقع کے اوپر امام کو اس نے دور سے دیکھا، اچھا لوگ آ رہے تھے اپنا قصاص لینے کے لیے، کوئی جوتا اتار کے مار رہا ہے، کوئی چپل مار رہا ہے، کوئی تھپڑ مار رہا ہے، کوئی منہ پہ تھوک رہا ہے، ایسے موقع کے اوپر سب نے اپنا اپنا قصاص لیا۔ اس نے دیکھا دور سے کہ چوتھے امام فرزند پیغمبر امام سجاد علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں اپنے اصحاب کے ساتھ۔ روایت میں ہے کہ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، پورا وجود لرزنے لگا کہ اب اگر یہ مجھ سے انتقام لینا شروع کریں گے تو پھر میرے بدن کا کوئی رویا باقی نہیں بچے گا، میرے بدن کی کوئی ہڈی سالم نہیں رہے گی، اس لیے کہ میں نے 4 سال میں بے پناہ ستایا ہے۔ لیکن عجیب منظر تاریخ نے دیکھا کہ جس کو سارے مفسرین، سارے مؤرخین، سارے محدثین نے لکھا کہ جس موقع کے اوپر امام تشریف لائے، اس ہشام بن اسماعیل جو بندھا ہوا کھڑا ہے اس کے سامنے پہنچے، سامنے پہنچنے کے بعد اس کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد آپ نے اس کے ہاتھ کے اوپر کوشش کی کہ مصافحہ کریں، اور ایک جملہ فرمایا کہ ہشام تم سختی میں ہو، پریشانی میں ہو، اگر کوئی کام ہو تو میں تمہارے کام آنے کے لیے تیار ہوں، میرے ذریعے سے اگر کوئی مشکل تمہاری آسان ہو سکتی ہے تو میں تمہاری مشکل کو آسان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہاں تو یہ سوچا جا رہا تھا کہ انتقام لے گا، کہاں تو یہ سوچا جا رہا تھا کہ انتقام لیا جائے گا، کہاں تو یہ سوچ رہا تھا کہ امام آئے ہیں تو شدید مجھ سے بدلہ لیں گے، کہاں یہ سلام کرنا، کہاں اس انداز سے یہ جملہ کہنا کہ تمہاری کوئی ضرورت ہو تو میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عالم یہ ہوا کہ ہشام بن اسماعیل تو گویا ایسا لگا کہ زمین پھٹ جائے، اندر دھنس جائے، اس کی تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا یہ ہو کیا رہا ہے۔ امام نے البتہ اپنے سارے اصحاب سے یہ بات کہی تھی، سارے شیعوں تک یہ پیغام کہلوایا تھا کہ دیکھو یقیناً ہشام نے ظلم کیا ہے، یقیناً ہشام بن اسماعیل تم سب کے لیے ظلم ڈھانے والا رہا ہے، لیکن آج وہ جب مجبور ہو چکا ہے، وہ جب لاچار ہو چکا ہے تو اب اس سے کوئی انتقام نہیں لے گا۔ نہ امام کے کسی صحابی نے انتقام لیا، نہ امام کے کسی چاہنے والے نے انتقام لیا، نہ خود امام نے، کوئی انتقام نہیں لیا امام نے۔ اور اب نتیجے میں جس موقع کے اوپر امام آگے بڑھے، وہی آیے شریفہ کہ جس کو میں نے کل بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا اور جس کی آج بھی میں نے تلاوت کی ہے، ہشام بن اسماعیل کہتا ہے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کس گھرانے میں قرار دے، کسے اپنا نمائندہ بنائے، کسے اپنے اس روئے زمین کے اوپر اپنی طرف سے پیغام رسانی کی ذمہ داری دے۔ اس طرح سے ہشام نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ ہم سب
اگر واقعی طور کے اوپر امامت کو پہچاننا چاہتے ہیں تو آئیں اہل بیت اطہار کے گھرانے کی ان برگزیدہ شخصیتوں کو دیکھیں، ان سے بہتر کوئی روئے زمین پہ امام نہیں ہو سکتا۔ میں نے جو امام کی حیات طیبہ کے یہ واقعات آپ کے سامنے عرض کیے کہ دشمنوں کے لیے بھی اس قسم کا جذبہ آپ کے اندر پایا جاتا ہے، یہ اخلاق کا وہ پہلو ہے کہ جس کو سوائے اہل بیت اطہار کے گھرانے کے کہیں اور نہیں ڈھونڈا جا سکتا۔ اپنے دشمن کے بچوں کو اپنے گھر میں پناہ دینا، اپنے دشمن کو رسیوں میں جکڑا ہوا دیکھ کر اس سے قصاص لینے کے بجائے اس سے یہ پوچھنا کہ اگر تمہاری کوئی مشکل ہو تو میں اسے دور کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ چوتھے امام کی حیات طیبہ کا بہترین نمونہ ہے۔ اور اسی لیے امام نے اپنی زندگی میں جب بھی کسی موقع پر، دیکھیں امام نے سختیاں بہت برداشت کی ہیں، بڑی مصیبتیں، بڑی مشکلات امام کی حیات طیبہ میں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ پوری سیرت اٹھا کر دیکھ لیجئے، امام نے کبھی کسی موقع کے اوپر بد دعا نہیں فرمائی ہے۔ امام نے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ان لوگوں کے لیے کہ جو سرکار سید الشہداء کو شہید کر رہے، دیکھیں انتقام یقیناً لیا جائے گا، وقت آئے گا، لیکن اس انتقام سے پہلے بد دعا کر کے امام نے کبھی بھی ان لوگوں کو بد دعا نہیں دی ہے۔ یہ ایک اس سلسلے میں اخلاق امام کو ہمیں ضرور غور کرنا، لعنت کی ہے، لعنت ہونی چاہیے۔ وہ تمام افراد کے جنہوں نے اہل بیت اطہار پہ مظالم ڈھائے ہیں، ان پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے، رہے گی اور قیامت تک یہ باقی رہے گی، اور اس لعنت کے لیے ہم سے کہا گیا ہے۔ لیکن انتقام اس موقع پر لینا کہ جب وہ مجبور ہو جائے، یہ کام امام نے کبھی اختیار نہیں فرمایا۔ لہٰذا امام کی سیرت ہم سب کے لیے اس عنوان سے بہترین نمونہ عمل ہے، اور اس کے بارے میں ہم سب کو یقیناً سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ آئیے چلیے میں آپ کو لے کے چلوں امام سجاد علیہ السلام کی حیات طیبہ کی وہ مظلومیت کہ جسے امام کی نگاہوں نے دیکھا اور محسوس کیا تھا۔ جس موقع کے اوپر سہل شام پہنچا ہے، کہتا ہے کہ میں سرزمین شام پر اس موقع پر پہنچا کہ جس موقع کے اوپر ایک عجیب قسم کی رونق دکھائی دے رہی تھی۔ عالم یہ تھا کہ ہر طرف دکانیں کھلی ہوئی ہیں، لوگ دکانوں کے بجائے اب باہر کھڑے ہوئے خوشیاں منا رہے تھے، سامان کوئی بیچنے پر تیار نہیں تھا۔ میں تجارت کے لیے رقم لے کے شام پہنچا تھا، میں نے لوگوں سے پوچھا کیا ہو گیا؟ آج دکان تو کھلی ہے، کوئی تجارت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ آج ہماری خوشی کا دن ہے، آج یوم الفرحہ ہے، آج ہمارے لیے مسرتوں کا دن ہے۔ میں نے پوچھا کہ کون سی خوشی ہے؟ آج تو کوئی عید کا دن بھی نہیں ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ آج اس بنا پر خوشی ہے کہ آج ہمارے حاکم کا ایک سرسخت دشمن تھا کہ جس کو قتل کر دیا گیا ہے، اور اس کے گھر والوں کو شام میں لے کے آ رہی ہیں، اسیروں کا قافلہ آ رہا ہے۔ کہتا ہے مجھے تو کچھ پتہ نہیں تھا، میں نے دیکھنا شروع کیا، دروازے کی طرف سے اونٹوں کے چلنے کی آوازیں آنا شروع ہوئیں، گھنٹیاں بجنی شروع ہو گئی تھیں، پتہ یہ چلا کہ خوشیوں کے نقارے بھی بجنے لگ گئے۔ میں نے دیکھا کہ اونٹ کے اوپر یہ سواریاں آنا شروع ہو رہی ہیں۔ میں اور جا کے اس مجمع میں آگے کھڑا ہو گیا۔ کہتا ہے سہل میں نے دیکھا کہ آگے آگے ایک نوجوان چل رہا تھا کہ جس کے لیے عجیب منظر تھا کہ جس کے گلے میں ریسمان ظلم تھی، زنجیریں پڑی ہوئی تھیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، اور کمر میں لنگر تھا۔ لنگر کی بنا پر وہ جوان جھک کے چل رہا تھا۔ میں نے بڑے تعجب کے ساتھ دیکھا، اور اب جو میں نے دیکھا تو دیکھا کہ نیزوں کے اوپر کچھ سر ہیں کہ جو اس جوان کے پیچھے پیچھے ہیں، اور ان سروں کے درمیان اونٹوں کے اوپر بغیر کجاوے کے، بغیر محملوں کے کچھ عورتیں، کچھ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں کہ جن کو رسیوں میں جکڑا گیا تھا۔ کہتا ہے کہ سہل میں آگے پڑھا، میں نے آگے پڑھ کے اس نوجوان سے پوچھا کہ بتاؤ تم کون ہو، بتائیں کہ آپ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟
کہتا ہے سہیل کہ اس نوجوان نے مجھ کو میری طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد مجھ سے پوچھا کہ کیا تم نے آیہ تطہیر پڑھی ہے؟ سہیل کہتا ہے کہ ہاں میں آیہ تطہیر جانتا ہوں، آیہ تطہیر کا تم لوگوں سے کیا تعلق ہے؟ وہ جوان کہتا ہے کہ جن لوگوں کی طہارت کی ذمہ داری قرآن مجید میں آیہ تطہیر میں لی گئی ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ ہمارا گھرانہ ہے، وہ ہم اہل بیت اطہار ہیں۔ سہیل کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ وہ تو اہل بیت اطہار کے لیے ہے، آپ لوگوں سے کیا رشتہ ہے؟ اس آیت کا رشتہ تو حسین سے ہے، اس آیت کا رشتہ تو حسن سے ہے، اس آیت کا رشتہ تو علی سے ہے، اس آیت کا رشتہ تو جناب سیدہ سے ہے۔ سننا تھا کہ وہ نوجوان کہتا ہے کہ اے شخص تجھے نہیں پتا ہے وہ نو کے نیزہ کی بلندی کے اوپر جو سر دکھائی دے رہا ہے وہ اسی حسین کا سر ہے کہ جو آیہ تطہیر کا مصداق تھا۔ یہ جو ناقے کی بلندی کے اوپر خاتون بیٹھی ہیں وہ اسی سیدہ زہرا کی بیٹی زینب علیہ مقام ہیں۔ کہتا ہے میں تو لرزنے لگا، میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ اس نوجوان نے جواب دیا کہ میں حسین کا بیٹا زین العابدین ہوں۔ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے یہ جملہ سنا میں تو زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب مجھے ہوش آیا، قافلہ کچھ آگے بڑھ چکا تھا، میں پھر دوڑتا ہوا اس نوجوان کے پاس پہنچا۔ میں نے کہا آقا مولا مجھے معاف کر دیجئے گا، مجھے خبر نہ تھی، بتائیں میں کچھ کام انجام دے سکتا ہوں تو میں آپ کے کام آ سکوں۔ مولا کا جواب سنیں گے۔ مولا فرماتے عندک الدراہم یا سہل، اے سہل کیا تمہارے پاس کچھ رقم موجود ہے؟ سہیل کہتا ہے کہ مولا فرزند پیغمبر میں تو تجارت کرنے آیا تھا، میرے پاس تو رقم موجود ہے۔ مولا نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس رقم موجود ہے جاؤ ان نیزہ برداروں کو کچھ رقم دے دو تاکہ یہ اپنے ان سروں کو جو نیزوں کی بلندی پر ہیں انہیں لے کے کچھ آگے چلے جائیں اور اونٹوں کے ساتھ ساتھ نہ چلنے کے بجائے اونٹوں سے آگے چلنے لگ جائیں۔ سہیل کہتا ہے کہ میں گیا، میں نے جا کے ان نیزہ برداروں کو رقم دی، واپس پلٹا، پھر آیا امام کے پاس، مولا جیسا آپ نے حکم دیا تھا میں نے اس کے اوپر عمل کر دیا ہے، مولا لیکن بتائیے اس کی وجہ کیا تھی؟ کہتے ہیں سہیل کہتا ہے کہ امام نے فرمایا کہ جس موقع کے اوپر نیزوں کی بلندی کے اوپر موجود ان سروں کی طرف ان شامیوں کی نظریں اٹھتی تھی تو اس بلندی کے اوپر دیکھنے کے ساتھ ساتھ ان اونٹوں پر بیٹھی ہوئی مخدرات عصمت و طہارت پہ بھی نظر پڑ رہی تھی۔ میں نے اس لیے ان نیزہ برداروں کو آگے کر دیا تاکہ ان نامحرموں کی نگاہوں سے رسول کی بیٹیوں کو بچایا جا سکے، ان نامحرموں کی نگاہوں سے مخدرات عصمت و طہارت کو محفوظ رکھا جا سکے۔ ہاں سید سجاد کے لیے بہت بڑی مصیبت تھی کہ سیدانیاں شام کے دربار کی طرف جا رہی ہیں، سروں کے اوپر ردائیں نہیں ہیں، ہاتھوں میں رسن بندھی ہوئی ہے اور بے کجاوا اونٹوں کے اوپر بٹھایا گیا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِلَٰهِ بِحَقِّ الزَّهْرَىٰ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا أَن تُصَلِّيَ عَلَىٰ محمد وآل محمد۔ پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں غلاموں میں شمار فرما اور ہم سب سے ہماری عزاداری کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔